الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. حضرات محترم، مجھ سے قبل میرے بھائیوں کی خوبصورت گفتگو آپ سن رہے تھے، اور ہر بھائی اللہ کے اس گھر جسے مسجد کہتے ہیں اس کے متعلق باتیں عرض کر رہا تھا۔ میں بھی کچھ آپ کے سامنے جو باتیں عرض کرنی ہے وہ مسجد ہی کے متعلق ہے۔ مسجد کا معنی ہے سجدے کی جگہ، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہو سکتا ہے اور کسی کو نہیں۔ انسان کے لیے مسجد کیوں ضروری ہے اور کتنی ضروری ہے، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں۔ اللہ نے جب میرے اور آپ کے بابا اور ہماری ماں کو دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے انسان کو اپنے گھر کا حکم نہیں دیا تھا۔ سب سے پہلا جو حکم ہوا تھا وہ اللہ کے گھر کی تعمیر تھی۔ بعض روایات کے مطابق انسان کو بسانے سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے اپنا گھر بنوایا تھا، اور بعض روایات یہ ہیں کہ سیدنا آدم سے بنوایا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ انسان کے اپنے رہنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا تھا، تعمیر کیا گیا تھا، للذی ببکۃ مبارک، وہ بابرکت رنگ گھر جو ہے مکے کے اندر تھا جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیوں بنایا؟ انسان جو ہے رہنمائی کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان جانور ہے جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے لگے نا، ان کی ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا، کہا کل نہبطوا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں تمہاری ہدایت کا سامان خود کروں گا،
میری طرف سے جو ہدایت آئے گی، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو اس ہدایت کو قبول کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو سب سے پہلے انسان کے لیے گھر بنایا تھا، جو مکہ کے اندر بابرکت گھر ہے، فیہ ہدی للعالمین، جہان والوں کے لیے ہدایت اگر ہے تو اللہ کے گھر میں ہے۔ اس لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسانی بستیوں کے اندر سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا جائے، اور جس بستی کے اندر پہلے اللہ کا گھر بنتا ہے اس بستی میں اللہ برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ جو اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، جہاں اللہ کا کلمہ بلند نہیں ہوتا، اللہ کی بڑائی کے کلمات کو بلند نہیں کیا جاتا، اللہ کی وحدانیت کی شہادت نہیں بلند ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہیں ہوتا، وہ بستی ایک مردہ لوگوں کی بستی ہوتی ہے۔ صرف وہ بستی اچھی ہے جہاں اللہ کا گھر ہوگا۔ جس طرح میرے بھائی فرما رہے تھے کہ 1979 میں بنی، مجھے یاد ہے میرے والد جب فوت ہوئے تو بالکل آغاز تھا، یہاں مسجد میں ایک چھوٹا سا کمرہ، اس گلی کے اندر سیڑھیاں اوپر چڑھتی تھی۔ سب سے پہلے اس وقت میں یہاں درس کے لیے آیا، تو آج تو ماشاءاللہ اللہ نے رونقیں لگائی ہوئی ہیں، سارے علاقے کے اندر ایک خوبصورت گھر ہے اللہ کا۔ تو یاد رکھیں ہدایت جو ہے یہ اللہ کے گھر سے ملتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم جب تک مکہ میں رہے 13 سال تک، بیت اللہ تھا، وہاں بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب سیدنا عمر مسلمان ہوئے تو اس وقت مسلمانوں نے جا کے بے خوف ہو کے نماز پڑھی تھی، لیکن پھر بھی ہمیشہ جب بھی کوشش ہوئی رکاوٹ ہی ڈالی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، ہجرت کر کے 7 مہاجرین بھی آئے، تو سب سے پہلا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ مہاجروں کی آبادکاری نہیں تھی۔ یہ نہیں کہا تھا پہلے ان کے گھر بنائیں، ان کے رہنے کا بندوبست کریں، اس یہ معاملہ ہو جائے گا تو پھر دیکھیں گے، نہیں، سب سے پہلے وہاں بھی مسجد کا آغاز ہوا۔ اور جب بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد جو لوگ مکے میں مسلمان ہو کے مدینے آئے تو نبی کریم نے ان کو کہا جا کے مسجد بناؤ، اور مدینے کے اندر سب سے پہلے مسجد قباء بنی، اور اس مسجد کی تعریف اللہ کرتے ہوئے کہتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ تقوی کی بنیاد پہ مسجد کھڑی ہوئی، اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس میں جو لوگ ہیں نا جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں مسجد بنائی تھی، وہ پاک رہنے والے اور توبہ کرنے والے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، یعنی اس مسجد نے انسانوں کو پاکیزہ رہنے کا گر سکھایا۔ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں انہیں علم ہوگا، مکہ میں ویسے تو سارے ہر جگہ ہی مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں ایک سے ایک بڑھ کے چیز ہے، لیکن مسجد قباء کے اندر جو طہارت خانے ہیں اس میں جو پارٹ بنے ہوئے ہیں وہ دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھے اس جیسے، کہ وہ ایسے خوبصورت اور بڑے بنے ہوئے ہیں کہ اس میں چھینٹ نہیں پڑ سکتی بندے پہ، اور یہ طہارت سکھائی کس نے؟ مسجد نے۔ اور آج بھی مسجد قباء کے جو نمازی ہیں اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ، آپ مدینہ سارا پھر کے دیکھ لیں، سب سے نظیف لوگ ہیں، بڑے خوبصورت لباس میں، بڑے صاف ستھرے اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔
اس کے بعد مسجد نبوی سب سے پہلے بنائی، اس کے بعد مہاجرین کی آباد کاری ہوئی۔ کیوں بنائی؟ ہدن، یہاں ہدایت ملتی ہے۔ انسان کی رہنمائی اگر کہیں پہ ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے۔ اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، جن لوگوں کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ ہوتا ہے ان کے دلوں میں تقویٰ اور خدا خوف ہوتا ہے، انہیں حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے، انہیں پاکیزگی اور گندگی کی تمیز ہوتی ہے۔ آپ کبھی اس شخص کو گندگی اور پلیدگی کی حالت میں نہیں دیکھیں گے جو بندہ مسجد میں نہیں آتا۔ جب مرضی آپ اس سے پوچھ لیں وہ کہے گا میرا لباس صاف نہیں، میرا جسم صاف نہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے جو انسان کو پاکیزگی اور طہارت سکھاتا ہے، جو اس کے دل میں ہدایت کو بلند کرتا ہے۔ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ مسجدوں میں ویرانی ہے۔ میرے بھائی الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہماری شہر کے اندر کوئی بھی مسجد ویران نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ مسجد صرف کہا ہی اسے جاتا ہے جو اس آیت کی مصداق ہو، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ جو مسجد میری تیری ہوتی ہے وہ مسجد کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی۔ جہاں ٹھیکیدار بنے ہوں انسان، وہ مسجد کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی۔ جہاں اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارا جائے وہ مسجد کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی۔ مسجد صرف وہ ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدیں اللہ کی ہیں، یہاں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جاتا۔ اور اسی مسجد میں ہدایت ملتی ہے جہاں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، جہاں صرف اللہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، جہاں صرف اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے، جہاں صرف اللہ کی استعانت طلب کی جاتی ہے، جہاں انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پورا اترتا ہے۔ جہاں بدعہد ہوں وہاں اسے مسجد نہیں کہا جا سکتا۔ وہ ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے اقرار تو کریں کہ اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، اور مددیں اور بھی مانگتا رہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، ہدایت کے طالب جو ہیں، جو چاہتے ہیں مجھے ہدایت ملے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہیں اپنا اور اپنی اولادوں کا سب کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ بنانا ہوگا۔ اگر اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق ہوگا تو ہمیں ہدایت ملے گی۔ آپ دیکھیں، میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت بڑی بڑی بستیوں میں رہتے ہیں۔ پہلے وہ بہت زیادہ متقی، پرہیزگار، سب کچھ تھے، لیکن جب ان بستیوں میں جا کے مسجد کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا، تقویٰ، طہارت، سب کچھ غرق ہو گیا۔ بے شک وہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، جو ایک شخص مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے اس کا مقابلہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں نماز پڑھنے والا خوش نصیب وہ ہے جسے ایک نماز کا بدلے میں 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جو باجماعت آ کے پڑھتا ہے۔ ایک بڑے نیک انسان تھے تابعین میں، عبداللہ بن مبارک، کہتے ہیں ایک مرتبہ ان کی نماز رہ گئی۔ انہوں نے کہا اگر میں باجماعت پڑھتا تو 27 نمازوں کا ثواب ہے، چلو میں 27 مرتبہ نماز پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، نماز پڑھی، پھر 27 مرتبہ اس نماز کے فرائض ادا کیے۔ اپنی طرف سے مطمئن ہو گئے، رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھی جنہوں نے نماز کو باجماعت پڑھا تھا وہ سرپٹ گھوڑے بگاتے ہوئے دور جا رہے ہیں اور یہ ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہانپ رہے ہیں، لیکن ان کی گرد کو بھی نہیں پا سکے۔ یہ فرق ہے اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھنے کا اور گھر میں نماز پڑھنے کا۔ اس کے فرائض تو ہو جائیں گے،
لیکن اس کے دل کی کیفیت وہ نہیں بنے گی جو اللہ کے گھر میں بنے گی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، اللہ کے گھروں کو بناتا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھروں میں صرف وہ بناتا ہے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ اور اللہ کے گھروں کو آباد کون کرتا ہے؟ جو اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے۔ تو اگر ہم اسے آباد کریں گے، اسے بنائیں گے، تو ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو اللہ پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مفاد اس میں ہے، ہماری خیر اس میں ہے۔ آپ دیکھیں، نامعلوم کس بندے نے، جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے نا کہ کچھ نے کم دیے، ہم کہتے ہیں نہیں بتائیں گے، کسی کے دل میں بات نہ آئے، کوئی بندہ اپنے دل میں منال نہ لائے۔ جنگ تبوک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جنگ تبوک کے لیے جانا ہے، سب لوگ فنڈ ریزنگ فنڈ دیں، ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق لا رہا ہے، اور ایک ڈھیر لگ گیا۔ ایک مزدور آدمی تھا، وہ سارا دن مزدوری کرتے ہوئے اسے مزدوری کے طور پہ کچھ کھجوریں ملی، اس نے وہ کھائی نہیں، کھجوریں لے کے نبی کریم کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ میری طرف سے بھی قبول فرما لیجئے۔ کئی بندوں کو بڑا کریز ہوتا ہے نا، جن کے پاس پیسہ ہو، وہ ہنس پڑے، لو جی ایک ہی لے کے آیا جائے، اینیا کو کھجورا نال کی بننا ہے۔ جب نبی کریم نے ان کی یہ بات دیکھی نا، تو آپ نے اس کھجوروں کو پکڑ کے پورے ڈھیر کے اوپر بکھیر دیا۔ آپ نے فرمایا جس اخلاص اور محبت کے ساتھ یہ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کر کے لایا ہے، یہ تم سب سے بہتر ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس کی تعداد تھوڑی تھی۔ اسی طرح اسی میں سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر کا واقعہ آتا ہے۔ سیدنا عمر کی ساری زندگی کوشش یہ رہی کہ کسی دن نیکی کے اندر میں سیدنا عمر سے بڑھ جاؤں۔ کہتے ہیں جب تبوک کا موقع آیا تو اس وقت میرے پاس جتنا مال تھا کبھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں اس دن میں نے سوچا کہ آج میں سیدنا ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ اپنا آدھا مال لیا، وہ اتنا زیادہ تھا کہ مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا۔ نبی کریم کی عادت مبارک تھی، کیونکہ اللہ کا حکم بھی تھا کہ ان سے مال لو اور ان کے لیے دعا کرو، اور آپ کی دعا ان کے لیے سکینت کا سبب بنے گی۔ تو نبی کریم جب بھی کوئی چیز لے کے آتا، صدقہ کرتا، تو نبی کریم اس سے پوچھتے کیا لے کے آئے ہوں، پھر اس کے لیے دعا فرماتے۔ اس دن بھی ایسا ہوا، جب سیدنا عمر لے کے آئے، نبی کریم فرمانے لگے عمر کیا لے کے آئے ہو؟ سیدنا عمر بڑے فخر سے کہنے لگے یا رسول اللہ، آدھا مال اپنے گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ عمر تمہیں برکت عطا فرمائے، لیکن مالک کی کچھ اور مرضی تھی، وہ کچھ اور لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا ابو بکر آئے، ایک رومال کے اندر کچھ چیزیں تھیں، گھر کا ساز و سامان جو بھی تھا سب اکٹھا کر کے لے آئے، اور تھا تھوڑا سا۔ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم نے پوچھا سیدنا ابو بکر سے کہ ابو بکر آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ایسے پکڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج درم دینار سے بڑھ گیا۔ درم چاندی کا سکہ تھا، دینار سونے کا سکہ تھا۔ آپ اسی طرح سمجھے کہ ایک ہاتھ میں 1 روپیہ اور دوسرے میں 100 ہو، اتنا ڈفرنس تھا۔ آپ نے فرمایا آج درہم دینار سے بڑھ گیا۔ تو جو لوگ جن کے پاس کچھ نہیں، اگر انہوں نے آگے تھوڑی سی مزدوری بھی کر لی، شاید جنہوں نے لاکھوں دیے ہوں ان کا اخلاص اللہ کی نظروں میں ان سے بھی بڑھ کے ہو۔ اس لیے یہاں شرمندگی والی بات نہیں ہے۔
ہر بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق کیا، اور یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہوتی، وہ دوسرے کو کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ کفل منہا، جس نے کسی کو صرف کہا کہ آپ نیکی کے اس کام میں حصہ ڈال دیں، اللہ کہتے ہیں میں اسے بھی اتنا ہی اجر دے دوں گا جتنا دینے والے کو دیا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اس معاملے میں کوئی پیچھے نہیں رہے گا، لیکن جس معاملے میں ہمیں اب مقابلے بازی کرنی ہے وہ یہاں نیکی کا جھنڈا بلند کرنا ہے، نیکی میں سبقت کرنی ہے۔ جس طرح میرے بھائی فرقان کہہ رہے تھے، فرقان الہی صاحب، کہ ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے والدین کو، خود بھی یہاں بھی دوڑ لگائیں ہم، اور دیکھیں کہ اگر ایک بھائی اپنے ایک بیٹے کو لاتا ہے ہم دو کو لائیں، اگر ایک دوست کو لاتا ہے ہم دو دین کو لائیں، کیونکہ نیکی میں سبقت کرنے والوں کے لیے بڑا بلند مقام ہے۔ کہا والسابقون السابقون اولئک المقربون، نیکی میں سبقت کرنے والے وہی تو اللہ کے قریب ہوں گے قیامت کے دن۔ تو اگر ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، مالک ہمیں اپنے قریب کر لے۔ آپ دیکھیں نا، کوئی شخص گجرانوالہ میں یا کسی شہر میں کوئی بڑا آفیسر آتا ہے تو کسی کی اس کے ساتھ دوستی قرب ہو جائے تو وہ ہر کو بتاتا پھرتا ہے جی میرا ایس پی صاحب کے ساتھ تعلق ہے، میرا ڈی سی صاحب کے ساتھ تعلق ہے، میرا کمشنر کے ساتھ تعلق ہے۔ تو جو کائنات کا مالک الملک، سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، جس کا تعلق اس سے بن جائے، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا؟ اور اس کے تعلق کی بنیاد والسابقون السابقون، نیکی میں سبقت ہے۔ وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اللہ کے گھروں میں تشریف لائیں، نمازیں ادا کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور جس اللہ کے گھر میں جتنی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ اتنا اسے آباد کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کے گھر میں اللہ کی کلام کی تلاوت کریں گے، آپ کی تلاوت کی وجہ سے اللہ کا نور یہاں ہوگا، اور اس نور کی وجہ سے اللہ اس کو آباد اور کریں گے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے، کوئی فوت ہو جائے تو فوراً کہتے ہیں یہ اس کے ایصال ثواب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی کسی کے ایصال ثواب کے لیے نہیں کر سکتا، انسان خود اپنے ایصال ثواب کا بندوبست کرے۔ وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے انقطع عملہ، اس کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، ختم، اب کوئی عمل نہیں ہے۔ الا ثلاثۃ، تین قسم کے عمل ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 الصدقۃ جاریہ، انسان اپنے ہاتھوں سے بھلائی کا کوئی بھی کام اپنی زندگی میں کر گیا، جب تک لوگ وہاں پہ وہ نیکی کرتے رہیں گے وہ مرنے کے بعد بھی اسے اجر ملتا رہے گا۔ نمبر 2 ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے گی۔ اور کون سی اولاد دعا کرے گی؟ جسے آپ اللہ کے گھر کے ساتھ منسلک کریں گے۔ دیکھیں، ایک عرب عالم دین نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے تربیت اولاد پہ۔ اس نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے ساتھ لے کے مسجد جاؤ، اسے نماز کے لیے ساتھ لے کے جاؤ۔ اور 7 سال کا بچہ وہ ہوتا ہے جس کا دل چاہتا ہے میرے بابا مجھے باہر لے کے جائیں، اور اسے بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس کا باپ اسے لے کے باہر نکلتا ہے۔ اگر اس کا باپ اسے نماز کے لیے لائے گا تو 3 سال کے اندر 5440 نمازیں پڑھے گا وہ۔ اور جس بچے کو بچپن کے اندر اتنی نمازیں پڑھا دی جائیں وہ ساری زندگی بے نماز نہیں ہوگا۔
تو ہم اس عمر میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، سونے دو جی، بچہ ہے، کیا اسے جگانا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے، جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے نا، ہم مسجدوں میں بچوں کو آنے نہیں دیتے، میں نے حرم کے اندر بچوں کو فٹ بال کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، اور کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ یہی وجہ ہے کہ حرم میں لاکھوں لوگ روزانہ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہم سب حرم کے معاملے میں سعودی حکومت کو کوستے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بھی اچھا کردار ادا نہیں کیا، لیکن ایک ادنا مسلمان کی حیثیت سے میرا فہم یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں سے، 5 یا 10 سالوں سے موبائل نے جو ہمارے اوپر گناہ چڑھائے ہیں نا، کہ ہم عمرے کے لیے جاتے تھے تو احرام میں جاتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے لائیو اپنی تصویر لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں طواف کر رہا ہوں، میں دعا مانگ رہا ہوں، میں ملتزم سے چمٹا ہوا ہوں، میں نفل پڑھ رہا ہوں، میں صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوں۔ یہ ریاکاری اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اس بندے پہ اتنا سخت ناراض ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے 3 لوگ جو جہنم میں گرائے جائیں گے وہ ریاکاری کی وجہ سے گرائے جائیں گے۔ شاید ہماری اس ریاکاری کی وجہ سے اللہ نے ہم پہ اپنا گھر بند کر دیا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کا گھر بند ہو جائے۔ اللہ جب کسی پہ ناراض ہوتا ہے تو اس کے رزق نہیں چھینتا۔ اگر رزق چھیننا ہوتا تو فرعون کے پاس اتنے پیسے نہ ہوتے، اتنی قوت و طاقت نہ ہوتی، قارون کے پاس اتنے خزانے نہ ہوتے۔ اللہ اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ جب اللہ کسی پہ ناراض ہوتا ہے تو اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا اصالہ و ثواب ہو تو ہم اپنی اولادوں کی تربیت کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جسے اللہ جنت دے دیں گے، ایک دن جنت کے اندر اس کا مقام اور بڑھ جائے گا، اسے اور وسعت مل جائے گی، اور نعمتوں سے نواز دیا جائے گا۔ وہ اللہ سے پوچھے گا، اللہ کیا تو کچھ نہیں ہے، یہ مجھے اور کچھ کیوں ملا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی، تجھے میں نے معاف کیا تو جنت میں آیا، تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے اب جنت میں تیرا مقام کو میں بلند کرتا رہوں گا۔ اور کون سا بیٹا پھر دعا کرے گا؟ کبھی بے نماز بیٹا بھی ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے؟ جس کو قرآن کا لفظ نہیں آتا وہ ماں باپ کے لیے دعا کرے گا؟ دعا تو وہ کرے گا جس کی تربیت ہم اس پہ کریں گے۔ اور تیسرا فرمایا، جو علم انسان کسی کو اچھا دے گیا، یہ علم ضروری نہیں مولانا یحییٰ صاحب دیں، آپ بھی دے سکتے ہیں۔ کس طرح؟ اگر آپ اپنے کسی دوست کو برائی میں مبتلا دیکھتے ہیں تو آپ اسے برائی سے روک دیں، یا آپ نے علم دیا ہے اسے برائی سے روکا، آپ کے کہنے کی وجہ سے اگر وہ برائی سے رک گیا تو یہ اس کا اجر آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ جب تک وہ برائی سے رکا رہے گا اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ اگر آپ نے اپنے کسی دوست کو نیکی پہ لگا دیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ نے اسے نماز پہ لگا دیا، آپ کی وجہ سے وہ نماز پڑھتا رہا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ان اللہ کے گھروں کو حقیر نہ جاننا۔ یہ اللہ کے گھر سب سے انسان کو عزت دینے والی جگہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے عزت کو بانٹا ہے 3۔ سب سے پہلا عزت کے لائق اللہ کی ذات ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے۔ نمبر 2، وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسولوں کے لیے عزت ہے۔ اور تیسرا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ایمانداروں کے لیے عزت ہے۔ ایماندار وہی کہلانے کا مستحق ہے جس کا تعلق اللہ کے گھر سے ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے گھروں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔
میں یہ نہیں کہتا کہ ضروری اسی مسجد میں آئیں، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں اللہ کے گھر کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، اللہ دنیا اور آخرت میں آپ کو خوشیاں عطا فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، یعنی جب عبادت کا وقت ہو سارے کام چھوڑ دے، میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، اس کے بدلے میں کیا دوں گا؟ تیرے دل کو رعنائیوں سے بھر دوں گا، خوشیوں سے بھر دوں گا، اور تیری مفلسی کا سد باب کروں گا، تجھے فقیری نہیں آئے گی۔ کہا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تیرے دل کو طرح طرح کے اندیشوں میں مبتلا کر دوں گا، سکون ہی نہیں ملے گا، اور تیری مفلسی کا سد باب نہیں کروں گا، پھر کروڑوں روپے بھی ہوں گے تو بھوک ہی ٹپکے گی، انسان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آتے ہیں نظر آتے ہیں جاتے پتہ نہیں کہاں ہیں، ہر وقت انسان تنگ دستی میں لینے دینے کے چکر میں پڑا رہے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، ہماری دنیا اور آخرت کی نجات اللہ کے گھر کے ساتھ منسلک ہے، ہماری دنیا اور آخرت میں عزت اللہ کے گھر کے ساتھ منسلک ہے، ہماری ہدایت اللہ کے گھر کے ساتھ منسلک ہے۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں کی عزت اور احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔